اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 20 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں، جس سلسلے کا 21واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بتایا جا چکا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کے مایوس کن سیاسی حالات کے تناظر میں گول میز کانفرنس کے بعد انگلستان میں ہی بود و باش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب گول میز کانفرنس کی کارروائی کے دوران ہی استعفیٰ دے کر ہندوستان چلے آئے۔ آج کے پروگرام میں یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو انگلستان سے ہندوستان واپس لانے کے لیے انتہائی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں کو برکت دی، اور قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان واپس آنے اور ہندوستان کے سیاسی معاملات میں اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے پر رضامند ہو گئے کہ ایک گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا ہونے کے ناطے سے سیاست میں براہ راست دخل نہ دے سکتے تھے، اور جماعت احمدیہ بھی ایک خالصتاً مذہبی جماعت ہونے کے ناطے سے من حیث الجماعت سیاسی معاملات میں دخل نہ دے سکتی تھی۔ مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ اور افراد جماعت احمدیہ ہندوستان کے سیاسی حالات میں بحیثیت ایک بیدار مغز فعال، حساس و سنجیدہ شہری کے اپنا کردار ادا نہ کر رہے تھے۔ حضرت امام جماعت احمدیہ ہندوستان کے سیاسی حالات پر ہر آن اور ہر لمحہ اپنی نظر جمائے رکھتے تھے۔ جب کبھی آپ نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، تو آپ نے مسلمان رہنماؤں کی ہر ممکنہ رہنمائی فرمائی اور مدد کی۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی ایک لمحہ بھی ہندوستان کے سیاسی حالات سے بے خبر نہ ہوتے تھے۔ آپ خلیفۃ المسیح ہونے کے ناطے سے عالمگیر جماعت احمدیہ کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر انسان اور بالخصوص مسلمانوں کی ہر معاملہ میں صحیح رنگ میں رہنمائی کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے، اور اس فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے آپ ہر ممکنہ دستجاب اور جائز ذرائع و وسائل سے کام لیتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار اپنے اس مذکورہ بیان کی تائید میں تاریخ احمدیت جلد 6 کے صفحہ 58 کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ تاریخ احمدیت میں لکھا گیا ہے کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کے مفاد کو نقصان پہنچانے اور انگریزی حکومت کے بعد تنہا اقتدار سنبھالنے کی غرض سے 1930 میں سول نافرمانی کا جو پروگرام جاری کر رکھا تھا، اس نے 1932 میں خطرناک صورت اختیار کر لی، اور شورش، بدامنی اور انارکزم اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا، جس پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام امن کے لیے متواتر خطبے دیے، اور جماعت احمدیہ کو مسلمانان ہند کے قومی حقوق کی حفاظت و حصول میں ہر ممکن قربانی پیش کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس وقت جہاں بہت سے فتنے ہیں، ایک تو مسلمانوں کی حق تلفی کا سوال ہے، اور دوسرے حکومت کے خلاف شورش۔ اس حکومت کو خواہ غاصبانہ، ظالمانہ یا غیر ملکی کہہ لو،
لیکن بہرحال ملک کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے ایسے طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے ملک کے اخلاق بگڑ جائیں اور عام بد امنی شروع ہو جائے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ملک کا کوئی حقیقی خیر خواہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ ان دونوں فتنوں کا مسلمانوں کو ہوشیاری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ملک میں قیام امن خدا تعالیٰ کا حکم ہے، پس اگر انگریز خود امن نہ بھی قائم کریں، جب بھی ہمیں چاہیے کہ اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈال کر بھی اسے قائم کریں، اور یہ انگریز کے لیے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے لیے اور اپنی اولادوں کو بد اخلاقی سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہم اس فرض سے دستکش ہو جائیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نادانی کی وجہ سے ہم اپنی اولادوں کو بگاڑتے ہیں، اور اس میں انگریز کا نہیں ہمارا اپنا نقصان ہے۔ جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں۔ جو قوم جائز ذرائع سے جدوجہد کرتی ہے اور صداقت کے ساتھ اپنے مطالبات منوانا چاہتی ہے، ساری دنیا کی حکومتیں مل کر بھی اسے محروم نہیں رکھ سکتی۔ جو حکومت رعایا کے بیدار جذبات کا لحاظ نہیں کرتی اور اسے خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ خود بہت تباہ ہو جائے گی۔ آپ جماعت کو خصوصی نصیحت کرتے ہوئے مزید بیان فرماتے ہیں، گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں۔ پکٹنگ اور سول نافرمانی وغیرہ تحریکات کا پورے زور کے ساتھ مقابلہ کرو، کسی سے مت ڈرو۔ یاد رکھو کہ جو انسان سے ڈرتا ہے وہ مشرک ہے۔ پس یاد رکھو، جس دن تک تم انگریز، کانگریس یا دوسرے مخالفین سے خواہ کس قدر زبردست کیوں نہ ہو ڈرتے رہو گے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے بلکہ مشرک رہو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم میں ہوگا۔ لیکن جس دن تمہارے دلوں سے فوج، پولیس، مالدار لوگوں اور دوسرے فتنہ انگیز مفسد طبقات کا ڈر اور خوف نکل گیا، اور جس دن تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو خوش نصیبی اور موت کو راحت کا پیغام سمجھنے لگے، اور نفس کی حفاظت صرف حکم الہی کی تعمیل میں کرنے لگ گئے، اس دن اور صرف اس دن تم ایمان کے راستہ پر چلنے والے ہوگے۔ سامعین و ناظرین کرام، گول میز کانفرنس کا زمانہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ کانگریسی ملا سازش پر سازش کر رہے تھے کہ مسلمان پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ ان سالوں میں مسلمان ہند کو بعض صدمات بھی برداشت کرنے پڑے۔ مثلاً جنوری 1931 کے پہلے ہفتے مشہور اور ممتاز مسلمان لیڈر محمد علی جوہر، اور 7 جنوری 1932 کو ایک اور مشہور اور ممتاز مسلمان لیڈر سر محمد شفیع صاحب وفات پا گئے۔ ان حالات میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند تھے کہ ہندوستان میں جو ممتاز مسلمان لیڈروں کے انتقال سے سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے اسے پر کیا جائے۔ اس پس منظر میں آپ نے مسجد فضل لندن کے امام حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد کو ہدایت کی کہ وہ مسٹر محمد علی جناح سے ملاقات کر کے جماعت احمدیہ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے انہیں واپس ہندوستان لانے کے لیے کوشش کریں۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 6 کے صفحہ 102 تا 105 پر احمدیہ مسجد فضل لندن کے امام حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد کی مسٹر محمد علی جناح سے ملاقات، ان کی ہندوستان واپس آنے کی رضامندی، اور پھر اس کے لیے احمدیہ مسجد فضل لندن میں ایک تقریب کا پیدا کیے جانے اور قائد اعظم کے ہندوستان واپس آنے کا ذکر ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم سے اپنی ایک لمبی طویل 3-4 گھنٹے کی ملاقات میں بیان کیا کہ اس آڑے وقت میں جب کہ مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، انہوں نے ان کی پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے کی کوشش نہ کی۔
تو اس قسم کی علیحدگی قوم کے ساتھ بے وفائی کے مترادف ہوگی۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم ہندوستان واپس آنے کے لیے رضامند ہو گئے، اور مزید یہ کہ انہوں نے مسجد فضل لندن میں ایک جلسہ میں تشریف لا کر ایک تقریر میں اس کا اعلان کرنا بھی منظور کر لیا۔ لہذا اپریل 1933 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر مسجد احمدیہ لندن میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں 200 کے قریب انگلستان کی مشہور شخصیتیں مدعو تھیں۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کے مستقبل پر سر سٹیوارٹ سنڈیمین ایم اے کی صدارت میں تقریر کی۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر کے آغاز میں بزبان انگریزی بیان کیا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ امام صاحب کی فصیح و بلیغ ترغیب نے میرے لیے کوئی راہ بچنے کی نہیں چھوڑی۔ یہ تقریب اور قائد اعظم کی تقریر برطانوی اور ہندوستانی پریس میں غیر معمولی اہمیت کی حامل قرار پائی۔ سامعین و ناظرین کرام، رئیس احمد صاحب جعفری اپنی کتاب قائد اعظم اور ان کا عہد کے صفحہ 191 اور 192 پر اس واقعہ کے بارے میں ان کے الفاظ اس طرح لکھتے ہیں، یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں، اب میں مایوس ہو چکا تھا۔ مسلمان بے سہارا اور ڈاواڈول ہو رہے تھے۔ کبھی حکومت کے وفادار ان کی رہنمائی کے لیے میدان میں موجود ہوتے تھے، کبھی کانگریس کے نیاز مندان خصوصی ان کی قیادت کا فرض ادا کرنے لگے تھے۔ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں ہندوستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ہندو ذہنیت میں کوئی خوشگوار تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول سکتا ہوں۔ آخر میں نے لندن میں ہی بود و باش کا فیصلہ کر لیا۔ امام احمدیہ مسجد فضل لندن مولانا عبدالرحیم صاحب درد اپنی خود نوشت مختصر سوانح انگریزی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ان حالات میں نہ تو میں ہندوستان کی خدمت کر سکتا ہوں، نہ ہندو ذہنیت کو بدل سکتا ہوں، اور نہ مسلمانوں کو ان کی نازک حالت سے خبردار کر سکتا ہوں۔ میں اس حد تک مایوس ہو گیا اور میرے قلق کا یہ عالم تھا کہ میں نے انگلستان میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اقدام اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ میرے دل میں ہندوستان کے ساتھ محبت نہ رہی تھی، بلکہ اس کی وجہ اصلاح احوال سے میری عاجزی تھی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد نواب زادہ لیاقت علی خان اور ان کی بیگم نے جولائی 1933 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے لندن میں ملاقات کی، ان کے فیصلہ کو سراہا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ آخرکار قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان واپس تشریف لائے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ نے قیام پاکستان کے حصول کے لیے قائد اعظم اور مسلم لیگ کی ہر ممکن رہنمائی اور مدد کو جاری رکھا، اور پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔